بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 5ویں سال کے آخری حصے میں وہ ہستی پیدا ہوئیں جن کا لقب صدیقہ، خطاب ام المؤمنین، اور جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن میں ہی اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں۔ ان کے ایک ایک خد و خال میں کشش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تو تھا، مگر دو شوق مرغوب تھے: گڑیوں سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کوئی کنیت نہ تھی، اسی لیے آپ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں نے اپنی سابق اولادوں کے نام پر کنیت رکھ لی ہے، تو میں اپنی کنیت کس نام پہ رکھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پہ رکھ لو۔ چنانچہ آپ کی کنیت ام عبداللہ قرار پائی۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہجرت کے تیسرے برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہی اپنی اپنی جگہ عظمت و بزرگی رکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاص فضیلتوں کا جامعہ بنایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے ایسی خصوصیت عطا کی جو کسی اور کے مقدر میں نہیں آئیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری شادی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے حکم سے فرشتے نے میری صورت خواب میں دکھائی۔ امام ابو حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ جبریل امین میری تصویر ریشم کے کپڑے میں رکھ کر نبی پاک کے پاس لائے اور فرمایا، یہ دنیا و آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ابو بکر کی بیٹی سے کر دی ہے، اور ان کے ہاتھ میں عائشہ کی تصویر تھی۔ حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنواری بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر بھی ہوتے تب بھی ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ میرے سینے اور گلے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی کریم کی تدفین میرے ہی مکان میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہ فرمایا جس کے والدین مہاجر ہوں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال بقید حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا۔ حضرت عائشہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبوی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑی اہم بن چکی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت عائشہ کی وفات کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت امام بخاری نے روایت کی ہے اور دوسری روایت تاریخ ابن خلدون میں بیان کی گئی ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ کو مروان بن حکم نے شہید کیا، جبکہ حضرت امام بخاری نے اس روایت کی نفی کی ہے اور بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ نے طبعی طور پر وفات پائی۔ حضرت امام بخاری کی روایت کچھ اس طرح ہے،
ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اسی لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب سے اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی۔ ناظرین گرامی، یہی روایت صحیح ابن حبان میں ہے کہ جس میں ان الفاظ سے اضافہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت عائشہ کی عیادت کرنے گئے۔ اسی طرح امام حاکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے جس میں انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں مبتلا تھیں جب حضرت ابن عباس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سن 58 ہجری ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو 66 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ وفات سے پہلے یہ الفاظ دہراتی رہیں، کاش میں ایک بولی بصری گمنام ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر مبارک میں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پاک اور تمام ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، بے شک ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔